امریکی ریاست الاباما میں ایک قیدی کو نائٹروجن گیس کے ذریعے سزائے موت دی گئی، جو اس طریقے کا استعمال کرتے ہوئے ملک کی پہلی سزائے موت ہے۔ 58 سالہ کینتھ اسمتھ کو ایک ماسک لگایا گیا جس سے نائٹروجن گیس کو ایڈمنسٹر کیا جا سکتا تھا۔ سزائے موت کا عمل شام 7:53 پر شروع ہوا۔ حکام کے مطابق اسمتھ کو رات 8:25 پر مردہ قرار دیا گیا۔ اسمتھ کی قانونی ٹیم سمیت ماہرین اور امریکہ سے اقوام متحدہ تک وکلاء نے اس تشویش کا اظہار کیا تھا کہ یہ انتہائی غیر انسانی طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نائٹروجن ہائپوکسیا انتہائی دردناک اور اذیت کا باعث بن سکتی ہے۔ اس پر میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ نائٹروجن گیس ہے، یہ ہماری جو عام ہوا جس سے ہم سانس لے رہے ہیں روٹین میں، اس میں بھی آلموسٹ 78 to 80% موجود ہے۔ ایز لانگ ایز اس کی کنسنٹریشن یا اس کی ہوا میں مقدار اتنی رہے، یعنی 20% آکسیجن کے ساتھ، تو انسانی زندگی اپنے نارمل کے معمولات چلا سکتی ہے۔ جب کسی انسان کو 100% نائٹروجن دی جاتی ہے تو کچھ سیکنڈ یا کچھ لمحوں کے اندر ہی ان کے دماغ کے اندر سوچنے سمجھنے اور کوئی بھی چیز محسوس کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی انسان کو تکلیف کا احساس ایٹ لیسٹ تھیوریٹکلی ختم ہو جاتا ہے۔ جو دل کی حرکت ہے وہ اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک چلتی رہتی ہے۔ یہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندے کی فٹنس کیسی ہے، ہر انسان ایک ڈفرینٹ لیول آف آکسیجن ریزروز کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں پتا ہے کہ دماغی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھیپھڑوں کو کافی زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور فوراً ان میں سوجن ہو جاتی ہے جس سے انسان کو چوکنگ کی فیلنگ محسوس ہوتی ہے۔ جاپان میں یوتھنیزیا یعنی جو خودکشی کے سیل بنائے جاتے ہیں یا کیپسول بنائے جاتے ہیں، اس میں بھی یہ گیس یوز کی جاتی ہے۔ جو دیگر طریقے ہیں اموات دینے کے، سزائے موت دینے کے، ان کی نسبت کتابی طور پہ تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس طریقے میں تکلیف کم ہے۔ ایز اے فزیشین میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاید ہمیں اس کے اوپر مزید تھوڑی ریسرچ کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ہم یہ اس طریقے کو انسانوں پر ایز اے روٹین استعمال کرنا شروع کریں۔